عزت مآب جناب لیڈر سنگھ دفتر صاحب، سابق چیئرمین پبلک سروس کمیشن آزاد جموں کشمیر، قابل سعادت احترام میری بہن محترمہ بشارت زمان صاحبہ، پرنسپل گرلز ڈگری کالج پنجیڑی، جناب طاہر فاروق صاحب ڈائریکٹر کالجز میرپور ڈویژن، انتہائی قابل احترام جناب کرنل افتخار صاحب، جناب راجہ فضل الرحمان صاحب سابق کمشنر، جناب راجہ محمد اسحاق خان صاحب سابق ممبر ضلع کونسل، میرے لیے انتہائی قابل احترام بھائی محترم جناب راجہ محمد امتیاز خان صاحب، جناب راجہ پرویز صاحب چیئرمین یونیورسٹی پنجیڑی، انتہائی معزز اور محترم جناب آزاد کشمیر کے تعلیمی نظام میں جناب خواجہ راشد تراب صاحب، میرے لیے انتہائی قابل احترام جناب چودھری عبدالمجید ایڈوکیٹ صاحب، ڈپٹی کمشنر جناب چودھری گفتار صاحب، جناب راجہ اظہر اقبال صاحب سینئر پولیس آفیسر، میرے محترم بھائی جناب فدا حسین کیانی صاحب، محترم محتشم راجہ محمد یعقوب خان صاحب، چیئرمین چودھری نیر صاحب راجہ نیر صاحب، برادر جناب راجہ نسیم صاحب، چودھری وحید الرحمان صاحب، میرے ایک بہت قریبی دوست اسکاٹ لینڈ سے تشریف لائے ہیں، اگرچہ ان کا تعلق حالیہ سے ہے، ادب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے، جناب چودھری شفیق صاحب، جناب حافظ ساجد صاحب، میر یعقوب صاحب، پرنسپل گورنمنٹ بوائز کالج جناب راجہ افتخار صاحب، ڈی ایچ او ممبر جناب چودھری اقبال صاحب، انتہائی قابل احترام محترمہ میڈم نذیر صاحبہ، میری انتہائی واجب الاحترام میری والدہ کی جگہ ہے محترمہ زرینہ صاحبہ، انتہائی قابل احترام زمائے تقریب عزیز طالبات، لیکچر صاحبان، سٹاف گرلز ڈگری کالج پنجیڑی، میرے بھائی جو یہاں پہ نوید صاحب جو بڑے عرصے سے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، دیگر احباب جتنے میں نام دوں تو بہت وقت جو ہے وہ میسر ہونا ضروری ہے، بڑی مشکل سے میں نے اپنی بہن سے اجازت لی ہے کہ کوئی باقی پروگرام جو ہے وہ ملتوی کریں اور مجھے موقع دیں کہ میں بات کر سکوں، اتنا ڈکٹیٹر جنرل مشرف نہیں تھا ان کے لیے میرے دل میں بڑے اچھے اور نیک جذبات ہیں اور میں ہمیشہ ان سے متاثر رہا ہوں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں تدریسی میدان میں بھی اور انتظامی میدان میں بھی۔ میرا بس ہے تو میں نے ابھی ڈی پی آئی لگا دوں تاکہ میں کرتے ہیں، ایسا ابھی ممکن نہیں ہے، ابھی کئی صدر راہ جو ہے وہ رستے میں موجود ہیں، ان کو بہت ساری مناظر ابھی طے کرنی ہے، دعا گو ان کے لیے کہ اللہ ان کو ترقی دے۔ میں جس طریقے سے آپ نے یہاں پہ میرا استقبال کیا، میں آپ کا عزیز ہوں، بھائی ہوں، میرے بہت سینئر ساتھی یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، اللہ نے مجھے مقام دیا، عزت دی ہے، لیکن میں بہت ہی ہمبل ہوں کہ آج کی اس تقریب میں مجھے وصیت قائم مقام وزیر اعظم بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اصل میں کرنل افتخار صاحب نے 2-3 دفعہ مجھے کہا کہ آپ ہمارے کالج آئیں، اور انہوں نے کہا بھی کہ گرلز ڈگری کالج ہے، 3-4
4 مرتبہ پروگرام بنا، بیچ میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہی. میں نے وزیر سینئر وزیر ان سے کہا جی کہ میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ نے نہیں آنا، ابھی ہمیں تیاری کرنی ہے. تو ریاض صاحب جو میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہمارے حلقے کے صدر ہیں، اور ہم ان کی نظم میں ہیں، بیسیکلی ان کے سسٹم کے اندر ہیں. تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ پتہ کریں بشارت زمان صاحبہ سے، پرنسپل صاحبہ سے کہ کب میں آؤں، کب وہ اجازت دیں گی تب میں ادارے کے اندر داخل ہوں. تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ اتفاق سے ایسی بات ہوگی کہ جناب وزیر اعظم سے وہ تشریف لے کے بیرون ملک، اور مجھے یہ فرائض جو ہیں ادا کرنے پڑ رہے ہیں. اس کے لیے میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، اور ہم سبھی حضرات کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. میرے لیے جو تعریفی کلمات میری بہن نے پیش کیا، میں اس کے قابل نہیں ہوں. میں یہ سارا ایریا میرا اپنا ایریا ہے. جب وہ بنوا رہی تھی کوٹ کہاں پہ ہے، سنی کنال کہاں پہ، علی پہ کہاں پہ، میں پریشان ہو رہا تھا کہ یہ تو ابھی اگر یہ آسلا سے شروع کرے اور نمی دار تک جائے تو پتہ چل جائے. بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. لیکن گرد و نواح میں ہی ہمارا جو گرلز ڈگری کالج ہے بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ تدریسی عمل جاری ہے. اور میں اس کے لیے آج ذاتی طور پہ میں بہت مطمئن ہوا کہ جو تلفظ تھا لیکچرز کا، جو بچیوں کا، اور جس طریقے سے وہ پرفارم کر رہی تھی، اور جس طریقے سے محترمہ نے میری بہن نے بات کی، تو اس سے اندازہ ہوا کہ علمی اعتبار سے ظہور صاحب آپ کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان کا نام نہیں لیا، میں دیکھ وہ آپ کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں. تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جس انداز سے بات کی وہ ذوق اب ختم ہو گیا. جو جس درد دل کے ساتھ آپ نے بات کی ہے وہ بھی اب اتنا آسان نہیں ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے. لیکن ڈسپلن ایک بہت اچھی بات ہے، اور قائد اعظم علیہ رحمت نے بالکل جس انداز سے یہ کہا تھا کہ یہ جو اتحاد ہے، تنظیم ہے اور ڈسپلن ہے، یہی بیسیکلی کسی ملک کو آگے چلانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یقین محکم ہے. میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے آزاد کشمیر میں وہ آپ کے ادارے کی مثال لیں گے. اور آپ کے ادارے نے جس طریقے سے، میں نے یہاں پہ آپ کے گیٹ کیپر کا بھی کام دیکھا ہے، آپ کے مالی کا کام بھی دیکھا ہے. یہ جو پھول باہر لگے ہوئے ہیں، یہ خود جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ نفیس لوگ جو ہے وہ یہاں پہ اس نظام کو چلا رہے ہیں. اور ان کا ذوق اور ان کا شوق جو ہے وہ جن لوگوں نے یہ ادارہ بنایا، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جن لوگوں کی کاوشوں سے یہ ادارہ بنا، جن لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی، محنت کی، اور آج یہ ادارہ جو ہے وہ ریاست کے اچھے اداروں میں شمار ہوتا ہے. اگرچہ اس کی بلڈنگ کے حوالے سے بہت گلہ کیا پرنسپل صاحبہ نے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی کچھ میسر تھا، جس طریقے سے بھی میسر تھا، اس وقت کے حکمرانوں نے کیا. اور اب آپ نے جو میری ذمہ داری لگائی ہے وہ میں الگ بات کروں گا. 2 باتیں پہلے کرنا بڑا ضروری ہے. ایک یہ کہ پاکستان کا قیام جب عمل میں آیا 23 مارچ کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے اس میں قرارداد لاہور کو، اور پھر بعد میں قرارداد پاکستان کرانے والی قرارداد کو. میں نے سلیبس تو پڑھا ہے، سلیبس کے ہٹ کے بھی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں اس حوالے سے. میں شاید اس حوالے سے زیادہ تفصیلاً بات نہ کر سکوں، میرا عہدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کے قیام کے لیے اپنی جان اور مال قربان کیا، اپنا آج قربان کر کے اپنے کل کے بچوں کے لیے وقف کیا، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کہیں ان کے سامنے شرمندہ تو نہیں. وہ لوگ جنہوں نے مشکل حالات میں کانگریس کی طاقتور قیادت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہندوستان کے اندر ملکہ برطانیہ کی حکومت میں رہتے ہوئے جس انداز سے قائد اعظم علیہ رحمت کے
ساتھ اپنی کمٹمنٹ نبھائی وہ مشرقی پاکستان کے لوگ، وہ یو پی کے لوگ تھے، وہ سی پی کے لوگ تھے، اور وہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگ تھے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جنہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ پنجاب، یہ خیبر پختونخوا، یہ بلوچستان، یہ سندھ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، انتہائی قابل احترام ہمارے بھائی ہیں، صوبے ہیں، ان کے لوگ قابل احترام ہیں۔ لیکن قائد اعظم علیہ رحمت کی جدوجہد کے ساتھ اور علامہ اقبال کے خاک کو تعبیر بخشنے کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دیں، آج وہ تہ خاک ہیں، ان کی نسلیں پاکستان میں ہیں، ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جس انداز سے اپنا آج کردار ادا کر رہے ہیں، سیاسی لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے، مجھے انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور جو دنیا سے چلے گئے انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ یہ ملک ہمارے پاکستان، ہمارا ملک پاکستان اگر موجود نہ ہوتا تو آج کیا حالات ہوتے؟ ہم جیسے لوگ ان محفلوں کی رونق بن سکتے تھے؟ بڑے بڑے لوگ تھے، میں سارے جو لوگ تھے اس وقت، انہوں نے جس انداز سے مولوی فضل حق سے لے کے باقی احباب تک، عبدالرب نشتر صاحب تک، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو بڑے بڑے جاگیرداروں کے سامنے سینہ سفر ہوئے، فیوڈلز کے سامنے سینہ سفر ہوئے، اور 1946 کے الیکشن میں قائد اعظم علیہ رحمت کی مسلم لیگ کو بے مثال کامیابی سے نوازا۔ ان سارے لوگ جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو آج خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے کہ وہ نہ ہوتے تو آج یہ پاکستان جو نیوکلیر پاکستان ہے، جو میری اور آپ کی امنگوں کا مرکز ہے، جو میری اور آپ کی سوچ اور فکر ہے، جو میری اور آپ کی جو ہے وہ آئندہ آنے والی نسلوں کا محور ہے اور ان کی پہچان ہے، یہ پاکستان ہے۔ میں نے جو بات کشمیر کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ جموں میں جو قربانیاں دی گئی وہ کم نہیں تھی، وہ بھی جان کی قربانیاں تھی، وہ بھی اس میں بھی وہی خون تھا، لیکن وہ فیض نے کہا ہے مدعی نے شہادت حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا اس کے خاک ہوا۔ وہ جو تہذیب ملنی چاہیے تھی، جو عزت ملنی چاہیے تھی، اور جو آج بھی ہم متقاضی ہیں کہ پاکستان کے لوگ تو جو ہے وہ اس انتخابات کی وجہ سے، اس تقسیم کی وجہ سے پاکستان کے مالک بن بیٹھے۔ ہم تو ڈوگرا استبداد کے زیر اثر تھے، ہمیں تو خریدا گیا تھا، ہم تو فروخت ہوئے تھے، اور پھر اس وجہ سے آج تک وہ آزادی کے جو پرچم سری نگر میں لوگ لہراتے ہیں، ہماری بچیاں لہراتی ہیں، ہمارے بزرگ لہراتے ہیں، ہمارے جوان لہراتے ہیں، اور پاکستان کے پرچم تلے اپنے سینہ پیش کرتے ہوئے مدفون ہو جاتے ہیں، شہید کہلاتے ہیں۔ ان کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی، کوئی نظیر نہیں مل سکتی، کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ میری وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، جو وہاں پہ قربانیاں دے کے آج بھی اسلام کے پرچم کو، پاکستان کے پرچم کو، میرے اور آپ کے پرچم کو سر بلند کیے ہوئے۔ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے جب ہم پاکستان کا حصہ بن سکیں اور ہمیں ایک مضبوط اور پائیدار شناخت مل سکے۔ اس کے لیے ہم پوری طور پہ کوشش کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کوشش کر رہی ہے، ہمارے قائد جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب کوشش کر رہے ہیں۔ مودی جو ہے وہ شرکت کے لیے آیا تو ان کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو ساتھ لے کے 18 تاریخ کو وہ کرتے تھے، وہ اس کام کے لیے گئے ہو،
ہم اپنی منزل نہیں بھولے، ہم اپنی جدوجہد نہیں بھولے، ہم اپنی منزل کے لیے آخری دم تک جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ خطہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ جب آزاد کشمیر کے اندر گزشتہ انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی اور فاروق حیدر خان صاحب کی قیادت میں حکومت بنی، تو ہم نے جو اپنی 3 ترجیحات طے کی تھی کہ ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرنا ہے ہم نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے، دوسرا ہم نے گورننس کو بہتر کرنا ہے، یعنی جو گورننگ کا طرز ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے،